السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہا جاتا ہے اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ سحری کی فضیلت میں متعدد احادیث بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 1923، مسلم شریف حدیث نمبر 1095۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے، بحوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 1096۔ اسی طرح دوستو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 11086۔ ان احادیث مبارکہ میں سحری سے مراد وہ کھانا ہے جو روزے دار اس وقت کھاتا ہے، کیونکہ سحری کھانے سے روزہ دار کو روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سارا دن آسانی سے گزر جاتا ہے۔ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کا باعث بھی ہے۔ اہل علم کی سحری کو بابرکت بنائے جانے سے متعلق گفتگو سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سحری کے وقت کے کچھ انتہائی مختصر، آسان لیکن بے حد جامع وظائف کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ انشاءاللہ ان وظائف میں سے کسی ایک کے بھی کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم مبارک سے آپ کے تمام مسائل کا حل خود بخود آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اسے کبھی تو خوشی ملتی ہے اور کبھی غم، کبھی گھریلو مسائل سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی کاروبار میں گھاٹا چل رہا ہوتا ہے، کبھی تو اس کے اپنے دوست دشمن بن جاتے ہیں تو کبھی اپنے ہی نظریں چرا لیتے ہیں، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے تو کسی کو رزق کا۔ طالب علموں کے سامنے حصول علم سے متعلق کئی مسائل ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے جڑا رہتا ہے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح کے مسئلے سے ضرور گزرتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام مسائل، پریشانیاں، غم، دکھ، خوشیاں، آسائشیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان سب میں دراصل ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان حالات میں کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا پھر کسی پیر فقیر کے در پر چلے جاتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے بس، ہم نے یہ کبھی نہ دیکھا کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے۔ میں آپ دوستوں کی توجہ ایک بار پھر اس نقطے پر لاؤں گا کہ وظیفہ کچھ نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف ایک درخواست ہے جو آپ اپنے مالک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آگے مالک کا حکم جب ہوگا تبھی آپ کا مسئلہ یا آپ کی دعا پوری ہوگی۔ دوستو سحری کے بعد پہلا وظیفہ سورہ علم نشرح کا ہے۔ سحری کے بعد آرام سے نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ میں ایک دفعہ پھر وظیفہ دہرا دیتا ہوں۔ سحری کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
اس ورد مبارک کو پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلے وظیفے کا ہے۔ آپ سحری کریں، اس کے بعد اطمینان سے نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ، 7 یعنی کہ 7 مرتبہ اس ورد مبارک کو پڑھیں، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے، اپنی حاجات کے لیے ضرور دعا کریں۔ سحری کے بعد تیسرا جامع وظیفہ ہے آیت الکرسی کا۔ سحری کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہو جائیں۔ اپنے تمام مسئلے، مسائل، پریشانیاں، حاجات، دعائیں، نیز یہ کہ جو بھی چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں کچھ خواتین و حضرات نے اپنی صحت کے مسائل سے متعلق وظیفہ جاننے کے لیے درخواست کی تھی۔ یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی صحت کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں۔ یہ وظیفہ اس طرح ہے کہ سحری کے بعد نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی چند مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس سورت کی اتنی برکت ہے کہ میں اور آپ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ 3 مرتبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس سورت کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی صحت یابی کے لیے دعا گو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صحت مانگیں، شفائے کاملہ مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس عاجزی کی وجہ سے جو آپ اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ احباب جنہوں نے اولاد سے متعلق وظیفے کے لیے سوال کیا تھا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ربی خبلی من الصالحین، یہ دعا اس رمضان المبارک چلتے پھرتے ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کا پڑھنا اپنے لیے اس رمضان المبارک میں ایک معمول بنا لیں۔ فرض نمازوں کے بعد بھی اس دعا کو ضرور مانگیں اور اس کے علاوہ بھی روزے کی حالت میں چلتے پھرتے اس دعا کا ورد ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم مبارک سے ان تمام لوگوں کے ہاں جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور صالح اولاد ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کچھ طلباء حضرات نے حصول علم کے لیے کسی خاص وظیفے کے لیے درخواست کی تھی۔ وہ لوگ جو حصول علم کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کے لیے ایک آسان ترین دعا یہ ہے، رب زدنی علما۔ اس رمضان المبارک اس دعا کو چلتے پھرتے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز حصول علم کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ تمام طالب علموں کو بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ آخر میں دوستو ایک اہم بات کہ رمضان المبارک میں سحری ضرور کیا کریں۔ سحری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں اتباع سنت ہے، پھر اہل کتاب کی مخالفت، اس کی عبادت کے لیے معاونت، روزے کے دوران چستی، بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدمزاجی سے بچاؤ، اور مزید یہ کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا پھر اپنے ساتھ بٹھا کر سحری کھلانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت ذکر اور دعا کا موقع بھی ملتا ہے اور خصوصاً یہ وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے سے قبل اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تو اسے روزے کی نیت کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں، سحری میں برکت ہے۔ یہ برکت کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری سراپا برکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عبادت ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء ہے، جہنمیوں کی مخالفت ہے، سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے، انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہوتا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ سحری ایک لحاظ سے روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔
میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ اس رمضان المبارک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی بے پناہ فضیلت کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے گناہ بخشوانے کا موقع فراہم ہو اور ہم اس ماہ رمضان میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں کما سکیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔